السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شیخ آپ کا اللہ جزائے خیر دے کہ آپ جس طریقے سے سبوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہو، اللہ واقعی قابل تعریف ہے، اور اللہ آپ کے علم میں بڑھوتری دے، آمین یا رب۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس سے کئی لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جیسے کہ ہمارے جو لیبرز ہیں پر ڈے کے حساب سے کماتے ہیں وہ، تو ان کو جو ہماری جماعت ہیلپ کر رہی ہے یا جو کوئی بھی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، کچھ راشن کی ضرورت نہیں یا پیسوں کی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کسی سے بھی، جماعت سے بھی، اپنے گاؤں کے یا کوئی اور جو گروپ کوئی مدد کر رہا ہے یا کوئی پرسنل طور پہ کر رہا ہے، وہ اس کے مستحق نہیں ہے، پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مستحق نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کو دے رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا وہ مستحق ہے کیا نہیں، ان کے مالی حالت کیسے ہے، لیکن ہم ان کی ہیلپ پوری کر رہے ہیں، ان کی جو ہیلپ ہے وہ ان کو ادا کر رہے ہیں، ہم کو ان کی جس چیز کی ضرورت ہے ہم کو دے رہے ہیں۔ تو اس میں جو بھی دے رہا ہے اس کو اس کا اجر اتنا ہی ملے گا، یا اگر وہ مستحق نہیں ہے جو لینے والا، تو اس کے جو دینے والے کے جو خیر کے کام جو کر رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، اس میں ثواب میں کوئی کمی ہوں گی؟ تو ذرا شیخ اس میں تھوڑی روشنی ڈالیں تو بہتر رہے گا، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، اگر آدمی کو یہ بالضبط معلوم ہو کہ یہ آدمی مستحق نہیں ہے، یہ آدمی پیشہ ور بھکاری ہے، کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جسم صحیح سالم ہے، پھر بھی وہ آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اسے تعاون نہیں دینا چاہیے، اسے نصیحت کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامۃ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، کہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے ہمیشہ ہاتھ پھیلاتے رہتا ہے، تو ایسا آدمی کل قیامت دن حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں خاندانی اعتبار سے بھکاری لوگ ہوتے ہیں، جن کے گھر میں ہر چیز کی سہولیات ہے، اچھی کمائی ہے، جسم صحیح سالم ہے، لیکن لوگوں سے مانگنے کی عادت خراب ہو چکی ہے، اور وہ موقع بموقع لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ بس اسٹینڈ محفوظ نہیں، آپ سفر کیجئے، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، اسپتال کے بازو میں، جہاں بھی آدمی آتا جاتا بھیڑ نظر آتی ہے، وہاں پہ ایک آدمی مانگنے والا موجود ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان بھی نظر آتا ہے۔ اور ایسے ہی مسجد کے کنارے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو آدمی غریب ہو نہ مانگے، جی جو کمزور ہے، جو غریب ہے، جو لاچار ہے، اس کے لیے یقیناً بھیک مانگنا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو آدمی صحیح سالم ہے، تندرست ہے، ہاتھ درست ہے، وہ کام کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، لیکن وہ کام نہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پیشہ ور بھکاری بنتا ہے، خاندانی فقیر بنتا ہے، تو اسلامی شریعت میں اس کی بہت سخت مذمت ہے۔ ایسا مال کھانا اس کے لیے ناجائز ہے، لہذا ہمیں نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ جب معاملہ جماعت تک آتا ہے تو جماعت تو اتنی سمجھدار تو ہونی، جماعت کو اتنی تو بات معلوم ہی ہونی چاہیے کہ ہمارے سماج کے یہ آدمی ہے، یہ آدمی مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے، لہذا جو مستحق ہیں انہیں بھرپور دینا چاہیے اس لاک ڈاؤن میں، اور جو مستحق نہیں ہیں تو انہوں نہیں دینا چاہیے، اور جو مستحق نہیں ہیں انہیں مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر آدمی مستحق نہیں ہے لیکن آدمی غلطی سے اس کو دے دیا اور اس نے لے لیا، جسے جماعت دے رہی ہے یا کوئی ٹرسٹ اس کو تعاون دے رہی ہے، تو اب پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی مستحق نہیں مستحق ہے، دے دیا، اس نے لے لیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو مستحق نہیں تھا، یہ تو کمانے والا تھا، لیکن اس نے لے لیا مال کی لالچ میں، تو ایسی صورت میں جو آدمی خرچ کر رہا ہے، جو مال دے رہا ہے، یقیناً اس کو مکمل ثواب ملے گا۔ بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، اور وہ اسی ضمن میں ہے کہ ایک آدمی نے رات کو ارادہ کیا کہ وہ صدقہ کرے، تو وہ آدمی صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو جا کر کے صدقہ دے دیا ایک زانیہ خاتون کو۔ اب پھر صبح ہوئی تو اس نے شور مچا دی کہ مجھ کو فلاں آدمی نے صدقہ دیا ہے۔ دوسرے دن اس نے صدقے کا ارادہ کیا
صدقہ کرنے کے لیے گیا تو ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا. پھر اس مالدار آدمی نے صبح ہوتے ہی شور کر دیا کہ دیکھو فلاں آدمی نے مجھ کو صدقہ کیا ہے. تیسرے روز اس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا, رات میں گیا تو وہ ڈاکو کو, چور کو صدقہ دے دیا. تینوں دن وہ آدمی صدقہ کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, لیکن اس کا صدقہ غیر مناسب جگہ پر چلا جا رہا ہے. احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو بتایا گیا کہ اس نے جو مالدار پر صدقہ کیا, ڈاکو پر خرچ کیا, زانیہ خاتون پر صدقہ کیا, اس کا سارا صدقہ, اس کا سارا مال عند اللہ قبول ہو گیا, کیونکہ وہ آدمی صدقہ کر رہا تھا مستحق جان کر کے, لیکن لینے والا لے لیا جبکہ وہ مستحق نہیں تھا. اس آدمی کو بتایا گیا کہ اس کا صدقہ کرنا چور پر ممکن ہے کہ وہ چوری سے بعد آ جائے, زانیہ پر صدقہ کرنا یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ زنا سے, جسم فروشی سے بعد آ جائے, مالدار پر صدقہ کرنا یہ سبب بن سکتا ہے کہ وہ بھی خرچ کرے. لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ مستحق لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے, اور جو مستحق نہیں ہیں انہیں ایسا مال لینے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.